ہمارے سروں کا تاج، آنکھوں کا سرما، حضرت علامہ مولانا خالد حسن مجددی زیدہ مجدو، اور انتہائی پیکر خلوص و وفا، بانیوں معمار مساجد و مدرسہ محترم الحاج محمد اشرف مغل صاحب، آج کی پروقار تقریب اس جامعہ مسجد اور مدرسہ کی دعائیہ تقریب ہے، اور انشاءاللہ چند دن بعد ہی اس کی افتتاحی تقریب بھی ہوگی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا کو کسی کی نہ حاجت ہے نہ ضرورت ہے، وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں اور اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے یہ قطع ارضی میں ہمیں دین متین کی خدمت کا موقع دیا، اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی خدمت کر کے اپنی عاقبت کو بہتر کر سکیں، اپنے اساتذہ مشائخ کا دیا ہوا طریق جو ہے وہ سے آگے چلا سکیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ زمین پر زندہ بھی رہیں، اس کے باوجود اس کے رحم و کرم کی اتنی بہار ہے کہ اس نے موقع عطا فرما رکھا ہے۔ وہ خالق ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور کثرت سے وہ خدا ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہے، کسی کسی پر جھنجھوڑتا ہے۔ اے مہربان خدا، تجھے نبی رحمت للعالمین کا صدقہ ہم پر فضل و احسان اور رحم و کرم کی بارش فرماتے رہنا، دنیا اور آخرت کی بلائیوں سے ہمیں نوازنا۔ اور حاجی صاحب حاجی محمد اشرف مغل صاحب نے جیسے کہا کہ میں ایک وقت میں اس کیفیت میں تھا کہ ایک سائیکل بھی نہیں خرید سکتا تھا، لیکن اس مالک نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اتنا عطا فرمایا، اتنی عنایت کی کہ صرف یہی جگہ انہوں نے وقف نہیں کی بلکہ میترا والی میں جامعہ حلیمہ سعدیہ بچیوں کا ایک پورا مدرسہ جگہ بھی وقف کی اور مکمل اس کی تعمیر بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ عالم چوک میں ایک مسجد حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم، وہ مسجد بھی ساری بنوائی ہے۔ گھر کے قریب جو مسجد ہے اس کا بھی ابھی مینار اور کافی کام ہوا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہاں کی جو مسجد ہے شب اس کی تعمیر بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت جل وعلا انہیں برکتوں سے نوازے۔ تو یہ مالک کی مہربانی ہے، وہ جس سے چاہے کام لے لے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مدرسہ بھی بنے گا۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے پاس عرصہ 12 سال سے درجہ حدیث کا کلاس تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور علماء دینی پیاس بھی بجھاتے ہیں اور دنیاوی علوم کو بھی حاصل کرتے ہیں۔ ابھی بہت سارے ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں جو گورنمنٹ سکولوں میں ٹیچر ہیں اور مختلف محکموں میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، مدرس ہیں، مساجد میں امامت اور خطابت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا سب کو دارین کی برکتوں سے نوازے۔ اور پچھلے سال میں 3 ہمارے طلباء جو ہیں وہ فوج میں بطور خطیب بھرتی ہوئے ہیں، تو مختلف محکموں میں بھی کام کر رہے ہیں، مدارس و مساجد میں بھی۔ ان سب کا آنا اللہ تعالیٰ مبارک کا باعث بنائے۔ اور میں سمجھتا ہوں بات کو طول دینے کی بجائے، چونکہ قبلہ خالد حسن مجددی صاحب ہم سب کے بزرگ ہیں، تو ان کی بات جو ہے وہ سب کی طرف سے ہو جائے گی، اور انتہائی محترم بزرگوار قاری ممتاز احمد صدیقی صاحب اور کثیر علماء بھی موجود ہیں، اور مدرسہ کے اساتذہ جو قدم بقدم اور شانہ بشانہ چلتے ہیں اور جن کی محنتوں کا ہی یہ نتیجہ ہے، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ وہ جامعہ ہے کہ ابھی پہلی اینٹ بعد میں رکھی جائے گی اور سینکڑوں طلباء پہلے ہی موجود ہیں۔
تو انشاءاللہ بھرپور رونق ہوگی۔ 500 700 1000 طالب علم کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے، بندہ دین کی خدمت میں نکل پڑے تو راستے اللہ تعالیٰ خود صاف کرتا جاتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں مالک زندگی کی آخری بہار اسی خدمت میں گزر جائے، اور وقت پتہ نہیں کب مکمل ہو جائے وہ تیرے علم میں ہے، لیکن جب بھی جائیں قال اللہ عز و جل اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں دیتے ہوئے جائیں، اور اس حال میں ہمیں لے کے جانا کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔